السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ریالٹی مینیا۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات صرف گھروں میں ہی ہوتے ہیں یا صرف پراسرار جگہوں پر، لیکن دوستو کبھی کبھی جنات ایسی جگہوں پر بھی قابض ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی ہی کچھ جگہوں کے بارے میں آج آپ کو اس سٹوری میں بتانے جا رہی ہوں۔ دوستو، یو ایس کی ایک اسٹیٹ ایریزونا کے ایک شہر یوما میں موجود ایک ٹیریٹوریل نامی جیل، جس کی آبادی چوروں، قاتلوں اور ایک سے زیادہ شادی کرنے والوں پر مشتمل تھی۔ دوستو، وہاں کے قانون کے مطابق ایک سے زیادہ شادی کرنے والوں کو مجرم سمجھا جاتا تھا۔ اس جیل کو 1876 میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ جیل یہاں کے قیدیوں نے ہی تعمیر کی تھی۔ دوستو، اس وقت اس جیل کے اطراف میں ایک صحرا اور 2 دریا موجود تھے جو اس جیل کے ٹیمپریچر کو گرم رکھتے تھے۔ اس جیل نے اور اس میں رہنے والوں نے بہت سی سختیاں جھیلی ہوئی ہیں، جس وجہ سے اسے موسٹ ہانٹڈ پلیسز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس جیل میں 112 سے زائد قیدی ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے 50% قیدی ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے مرے اور 6 قیدیوں نے سوسائڈ کی تھی۔ مرنے والے قیدیوں کو اسی جیل کے قبرستان میں دفنا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ ایریزونا کے سب سے خوفناک جگہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بعد میں قیدیوں کی آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے قیدیوں کو دوسری جیل میں منتقل کر کے 1906 میں اس جیل کو بند کر دیا گیا تھا اور اس جیل کو ایک ہسٹوریکل پلیس میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ دوستو، یوما ٹیریٹوریل پریزن کے قریب دریا میں ایک چھوٹی بچی کے ڈوب کر مر جانے کی وجہ سے اس جیل میں اس کی روح دیکھے جانے کی شکایت کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی بچی ریڈ ڈریس میں اپنی ڈال کے ساتھ کھیلتی ہوئی دیکھی گئی ہے، جو یہاں آنے والے وزٹرز کو پسند نہیں کرتی اور وزٹرز کو ڈراتی ہے، اور اس بچی کی ماں کو بھی دیکھا گیا ہے جو اپنی بچی کے ڈوبنے کے بعد مر گئی تھی۔ دوستو، اس جیل کے سیل نمبر 14 کو ہانٹڈ کہا جاتا ہے، جہاں جیل کے ایک قیدی جان ریان کو رولز بریک کرنے کے جرم میں قید کیا گیا تھا۔ دوستو، جان ریان نے 90s میں اسی سیل میں سوسائڈ کمٹ کی تھی۔ اس کے علاوہ دی ڈارک سیل کو سخت سزا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کیو میں قیدیوں کو بند کر کے ان پر سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے تھے۔ یہ بہت ہی اندھیرے سے بھری اور گھٹن والی کیو تھی، اسی لیے اس کو دی ڈارک سیل کا نام دیا گیا تھا۔ اس سیل کو پراسرار کہا جاتا ہے۔ یہاں پر لوگوں نے خوفناک آوازیں سننے اور کسی کی موجودگی محسوس کرنے کی شکایت کی ہے۔ اس سیل میں 2 قیدیوں کو چینز کے ساتھ باندھ کر قید کیا گیا تھا۔ وہ دونوں قیدی پاگل ہو گئے تھے۔ ان کو جیل سے نکالتے ہی مینٹل اسائلم منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس جیل کے بند ہونے کے بعد ایک فیمیل رپورٹر نے دی ڈارک سیل میں 2 دن گزارنے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف 37 گھنٹے ہی گزار پائی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ وہ سیل میں اکیلی نہیں تھی۔ اس پارک کے ٹور گائیڈز کا کہنا ہے کہ جب وہ سیل نمبر 14 کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا ہے، جو ایک ناممکن سی بات ہے کیونکہ اس جگہ کا ٹمپریچر اتنا گرم ہے کہ وہاں پر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس کرنا خوفناک ہے، اور اس سیل کے پاس کسی کی موجودگی بھی محسوس کی جاتی ہے۔ وہاں پر کام کرنے والے اور رہنے والے اس جیل کو دی ہیل ہول کا نام دیتے ہیں۔ دوستو، ٹیکسن میں موجود ایک چرچ دی کیتھیڈرل آف سینٹ آگسٹین جو 1896 میں تعمیر کیا گیا تھا، یہ چرچ فیس لیس نن کو دیکھے جانے کے واقعات کی وجہ سے مشہور ہے۔ دوستو، یہاں پر آنے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے چرچ کے صحن میں ایک نن کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے جس کا چہرہ نہیں ہے۔ دوستو، اس نن کو صرف یہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے پرانے چرچز میں دیکھے جانے کی بہت سی رپورٹس موصول ہوئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نن تھی جو بہت ہی ایکسلنٹ آرٹسٹ تھی۔ وہ فالی ہال میری آف دی ووڈز کالج میں کام کیا کرتی تھی، جہاں وہ اپنی ہی ایک پینٹنگ بنا رہی تھی جسے سیلف پورٹریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی پینٹنگ کا فیس کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہی کسی حادثے میں مر گئی، اور وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اس ہال میں فیس لیس نن بن کر دکھائی دینے لگی ہے اور سب کو ڈرانے لگی ہے۔ دوستو، اس ہال کو پاک کرنے کے لیے بہت سے ایکسورسزم کیے گئے، لیکن دوستو لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ واپس آ گئی ہے۔ اس نے ہال میں اپنا قبضہ جما لیا ہے ایک فیس لیس نن کی شکل میں، اور ابھی بھی وہ لوگوں کو نظر آتی ہے۔ دوستو، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس پر ایک قرض تھا جس وجہ سے وہ ایک فیس لیس نن بن کر گھومتی تھی۔ دوستو، کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنی پینٹنگ کا فیس کمپلیٹ کروانا چاہتی ہے، اسی لیے واپس آئی ہے۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ دوستو، اگر آپ اسی طرح کے ریئل انسیڈنٹس ہمارے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوئے ہوں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دوستو، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ہیو اے میننگ فل لائف۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔